بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور وہ جسے دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں زیادہ ہمدردی بھی شک کا باعث بن جاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جس طرح بچھو ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ اپنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ بھرپور زندگی، یہ مال، روب و دبدبہ ایک غبارے سے زیادہ کچھ نہیں۔ موت کی سوئی چبھے گی اور غبارہ پھٹ جائے گا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسانوں کے ہاں اعتبار اور اعتماد ٹوٹنے کے بعد بحال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ کیا ہی نہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو دیتے نہیں اور مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے اور ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ کسی کو اذیت بھرے دن رات سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں گے؟ بس وقت کے الٹے چکر کا کھیل ہے۔ آپ کی باری بھی زیادہ دور نہیں، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑیوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، اور جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔
اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوب رو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ جو اجالوں میں کھو جائیں وہ چاند راتوں میں بھی نہیں ملتے۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں جینا ہوگا۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تمانچہ مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ جب دل میں جگہ نہ رہے تو باتیں خود بخود کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجئے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا کہ ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں؟ لوہے نے جواب میں کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جو ایک لمحے میں محسوس ہو جاتی ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹتی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مواقف نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرو تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔